اور آگے بڑھیں گے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق طارق جمیل کینیڈا میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ پاکستان کے ممتاز عالم دین طارق جمیل بدھ کو انتقال کر گئے۔ انہوں نے کینیڈا میں آخری سانس لی۔ وہ 69 سال کے تھے۔ مولانا طارق جمیل رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں میاں چنو پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ مولانا طارق جمیل ان دنوں اپنے ذاتی دورے پر کینیڈا میں تھے۔ منگل کو انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ ان کے بیٹے یوسف جمیل کے مطابق مولانا طارق جمیل کو منگل کے روز سینے میں درد کے باعث کینیڈا کے اسپتال لے جایا گیا۔ وہ دل کا دورہ پڑنے سے بچ نہ سکے۔ مولانا طارق جمیل کو کینیڈا میں دل کا دورہ پڑنے کی خبر نے پاکستان میں صدمے کی لہر دوڑا دی۔ پاکستان کے مذہبی حلقوں اور عام لوگوں کو طارق جمیل کی صحت کے معاملے پر شدید تشویش تھی اور وہ ان کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ مولانا طارق جمیل پاکستان کے اعتدال پسند مذہبی رہنما تھے۔ انہوں نے تمام فرقوں میں ایک مذہبی عالمی حیثیت سے عزت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے کریڈٹ میں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کو مسلمان بنایا۔ مولانا طارق جمیل ایک پاکستانی اسلامی مبلغ، مذہبی مصنف، عالم اور تبلیغی جماعت کے رکن تھے۔ وہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے وصول کنندہ تھے۔ مولانا طارق جمیل کا نام 500 سب سے زیادہ بااثر مسلمانوں میں 2 بار رکھا گیا تھا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مادر وطن کے دفاع کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ امن خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی کامیابیوں کو روکنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اس سے قبل 3 دسمبر کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ایک بھارتی اہلکار کے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر پر قبضے کے حوالے سے دیے گئے متنازع بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاک فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ISPR نے کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور فرنٹ لائن پر تعینات جوانوں سے ملاقات کی۔ آگے بڑھیں گے اور ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق 26ویں چیف آف دا نیول اسٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب اور میڈیا بریفنگ آج کراچی گولف کلب میں منعقد ہوئی۔ کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل میاں ذاکر اللہ جان تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران سرپرست پاک نیوی محمد عرفان تاج نے 29 دسمبر 2022 سے 1 جنوری 2023 تک ہونے والی چیمپئن شپ اور اس کی مختلف کیٹیگریز کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں چیف آف دا نیول اسٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ 2022 پروفیشنل، امیچرز، ویٹرنز، لیڈیز اور جونیئرز کیٹیگریز میں کھیلی جائے گی۔ پیشہ ور افراد اور شوقیہ افراد کے لیے 72 سوراخ، سینئر پیشہ ور افراد کے لیے 36 سوراخ، سابق فوجیوں کے لیے 9 سوراخ اور جونیئرز کے لیے 18 سوراخ خواتین کو کھلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھی 1995 میں کراچی گولف کلب میں CNS گولف چیمپئن شپ کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد پاکستان گولف فیڈریشن کے کیلنڈر میں قومی سطح کے گولف مقابلے شامل کرنا تھے۔ تب سے یہ قومی گولف سرکٹ پر ایک باقاعدہ اور بڑا ایونٹ بن گیا ہے۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے SSP آپریشنز وسیم ریاض خان کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے میٹنگ۔ ڈویژنل SPs، STPOs، SHOs سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل کی آلٹریشن کرنے والے میکینک کے خلاف کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ افسران کو ہدایت، ڈولفن فورس، محافظ اسکواڈ اور تھانوں کی موبائلز راؤنڈ دی کلاک ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے مختلف تھانوں میں خصوصی پکٹس بھی لگائی جائیں گی۔ سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے سینئر افسران فیلڈ میں موجود اور ڈیوٹی پر مامور افسران کو چیک اور بریف کریں گے۔